الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ ربیع الاول کے مقدس اور مبارک مہینے میں میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اور متعدد عنوانات پر علماء کرام کی تقاریر اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے، مجھے بھی اللہ نے اس میں شرکت کا موقع بخشا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا اویس عزیز صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ربیع الاول وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، معلم کائنات، پیغمبر کائنات، رحمت کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بقول شاعر کے، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا، صلی علی محمدin۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم اللہ کی نعمت ہیں کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مل رہی ہیں۔ کائنات کا وجود، ہم سب کا وجود، یہ تمام صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فنی اعتبار سے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم اور معنی بالکل صحیح اور اہل علم کے نزدیک مقبول ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اللہ کے عرش پر پڑی تو وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح پر ایک اور حدیث، وہ بھی اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے محل نظر ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم بالکل صحیح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں۔ کیا خوب کہا گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جتنے معجزات اللہ نے جس نبی اور پیغمبر کو بھی عطا فرمائے اور جو کمالات اللہ نے کسی کو دیے، ان تمام کمالات کو اگر ایک ہستی میں دیکھنا ہو تو وہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ آپ تمام کمالات کے جامع ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کمال درجے کا عطا کیا ہے۔ کمال میں بھی درجات ہوتے ہیں، تو اللہ نے کمال میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اللہ نے سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام نبی اور پیغمبر صابر تھے، اللہ نے ان کو صبر کا کمال عطا کیا تھا، صبر کی خوبی عطا کی تھی، لیکن تمام نبی اور پیغمبر صابر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صابر نہیں ہیں بلکہ آپ صبر کرنے والوں میں اصبر ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، یعنی صبر کا کمال اللہ نے آپ کو تمام سے زیادہ عطا کیا۔ تمام نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے شاکر ہیں،
مگر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شاکر نہیں بلکہ اشکر ہیں، شکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے۔ تمام نبی اور پیغمبر خوبصورت اور حسین ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن و جمال کا بھی کامل درجہ عطا کیا، اور آپ خوبصورت اور حسین میں احسن ہیں، سب سے زیادہ حسن والے۔ تمام نبی اور پیغمبر وہ علم والے ہیں، اور تمام کے تمام پیغمبر عالم ہیں، صاحب علم ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عالم نہیں بلکہ عالم ہے، اور آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ صرف عالم ہی نہیں، معلم بھی ہیں، ساری کائنات کے استاد بھی ہیں۔ اسی طرح آپ غور کرتے جائیں، ہر نبی اور پیغمبر اپنے اوپر اترنے والی کتاب اور صحائف کا قاری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے صرف قاری نہیں ہیں بلکہ اقرا ہیں، کہ قاریوں میں سب سے بڑے قاری۔ تو قراءت کا کمال بھی اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ عطا کیا۔ ہر نبی اور پیغمبر سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سخاوت کرنے والے نہیں بلکہ اجود ہیں، سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ اسی طرح اخلاق کے بہت سے درجات ہیں، اخلاق ایک کمال ہے، اور اس کمال کے بھی کئی درجات ہیں، لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کو اخلاق کا سب سے اونچا درجہ عطا کیا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ۔ سب سے پہلا درجہ اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دی تو شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ بھی جواب میں گالی دے دے، تھپڑ مارا یہ بھی جواب میں تھپڑ مار دے، مگر یہ تجاوز نہ کرے، بدلہ لینے میں اتنا ہی جتنا کہ اس کو حق ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ یہ بھی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، کیونکہ زیادتی کی ہے، اب اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن اس سے اوپر کا درجہ ایک اخلاق کریمانہ ہے، کہ کسی نے آپ کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، یہ اخلاق کریمانہ کہلاتے ہیں۔ کسی نے تھپڑ مارا یا گالی دی تو آپ نے اس کو جواب میں تھپڑ نہیں مارا، آپ نے جواب میں اس کو گالی نہیں دی، بلکہ آپ نے درگزر کر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی اونچا درجہ اخلاق کا ہے جس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں، جس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواب میں تھپڑ مارنے کی بجائے اور صرف معاف کرنے پر اکتفا کرنے کی بجائے آپ نے اس کو دعا دے دی، آپ نے اس کو پھول پیش کر دیے، آپ نے اس تھپڑ مارنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دے دیا، آپ نے اس کو چوم لیا، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، بلکہ فرمایا آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اندر بھی سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق عظیمہ عطا کیے۔ یہ کمال اخلاق والا بھی کامل درجے کا عطا کیا، اور کامل درجے کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور کسی اپنے ذاتی غرض اور لالچ کے لیے نہیں گئے، بلکہ ان کی قبر اور آخرت کی فکر لے کر جا رہی ہے کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے باغی بن کر دنیا میں زندگی نہ گزاریں، یہ دنیا سے جائیں تو اللہ کے نافرمان بن کر نہ جائیں، بلکہ یہ توحید اور رسالت پر ایمان لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ ان کی خیرخواہی اور ہمدردی میں جا رہے ہیں، مگر وہ جواب میں پتھر مار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں، ملک الجبال آتا ہے کہ آپ کہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی میں رہتے ہیں، تو جب میں ان پہاڑوں کو ملاؤں گا تو ان کا بالکل یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ نہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اور آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح کی گئی کہ اخلاق عظیمہ کس کو کہتے ہیں، تو ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کو جوڑ۔
اگر وہ توڑ رہا ہے تو بھی توڑے، یہ کیا اخلاق ہوئے؟ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ جو رشتہ دار تم سے نہیں مل رہے، تمہارے ساتھ تعلقات باقی نہیں رکھ رہے، تو تم یہ مت کہو کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو یہ گالی کا جواب گولی سے دیں گے۔ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ گالی کا جواب گالی سے دینا، یا گالی کا جواب گولی سے دینا، یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یا جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے اور جو اخلاق عظیمہ ہیں وہ یہ ہیں کہ گالی دینے والے کو تم دعائیں دو، تم اسے پھول پیش کرو، اور اسی طرح پر جو تم سے رشتے ناطے توڑیں تم ان سے رشتے جوڑو۔ جو رشتہ دار تمہارے ہاں نہیں آتے تم جاؤ، جو تمہارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تم ان کے حقوق کا خیال کرو۔ تو اخلاق عظیمہ میں پہلی چیز ہے سل من قطعک، اور دوسری چیز ہے واعف عن من ظلمک، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اسے درگزر کر دو۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معافی کا جو عام اعلان کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کی گردن اکڑی ہوئی نہیں بلکہ جھکی ہوئی ہے، اور آپ کی گردن مبارک، چہرہ مبارک آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اوپر کو نہیں اٹھا ہوا۔ اور ایک صحابی نے کہہ دیا یوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو لڑائی کا اور بدلے کا اور انتقام کا دن ہے۔ آج ان سے پوچھیں گے جنہوں نے ہمیں اور ہمارے پیغمبر کو ستایا تھا اور ہمیں مکہ سے بے وطن کیا تھا اور یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج ان سے ہم انتقام لیں گے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اس صحابی کو بلایا، انہوں نے جوش ایمانی میں یہ بات فرمائی تھی، مگر آپ کی تعلیم یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے یہ کیوں نعرہ لگایا؟ تمہیں کہنا چاہیے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو دشمنوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے، آج تو پیار کا اور عام معافی کا دن ہے، اور آپ نے ان سے جھنڈا لے کر دوسرے صحابی کو دے دیا۔ تو فرمایا واعف عن من ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے تم اسے درگزر کر دو، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ چنانچہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے بدی را بدی سہل باشد جزا، برائی کا جواب برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، یہ تو آسان بات ہے۔ اگر مردی احسن الی من اساء، اگر تم بہادر و مرد ہو تو پھر گالی کا جواب دعاؤں سے دو، پھر ان کا جواب پھولوں سے دو، تم برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، یہ ہے تمہاری بہادری۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کا اعلیٰ درجہ، اخلاق عظیمہ عطا کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان نہیں کیا کہ آج جو حضرت ابو بکر کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان، جو حضرت عمر کے گھر میں، ان کے بھی تو گھر تھے، بلکہ کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو امان ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، آئیڈیل بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ ہم مناتے ہیں اپناتے نہیں، جبکہ سیرت منانے سے زیادہ اپنانے کی چیز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، تواضع کا مظاہرہ کریں، ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں، اور اللہ کے حق میں بھی کمی نہ کریں اور بندوں کے حق میں بھی کمی نہ کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا تعارف ہمیں ملتا ہے، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کرایا ہے، وہ بھی آپ کے اخلاق کے حوالے سے کرایا ہے۔ کیا کہا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ تکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کر کھلاتے ہیں، وہ تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، حق کے کاموں میں آپ
ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تو غار حرا میں جا کر کئی راتیں کئی دن عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی کسی عبادت کے حوالے سے تعارف نہیں کرایا، بلکہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے آپ کا تعارف کرایا۔ اور حضور نے بھی جب اعلان نبوت کیا تو اس کی صداقت میں یہ کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے مکے والوں 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے میرا دن دیکھا، رات دیکھی، صبح دیکھی، شام دیکھی، میرے معاملات دیکھے، مجھے سفر و حضر میں جانچا اور پرکھا، کیا کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی جس پر تم انگلی رکھ سکو؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ آپ کا پہلا تعارف اخلاق سے ہوا، اور آپ کو دشمن بھی مانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، الامین بھی ہیں۔ اب سچ بولنا اور امانت داری یہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ درجے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام اس مقام پر تھے کہ دشمن بھی ایک زبان کہتے تھے، جان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں پایا، اور آج تک ہم نے آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کو نہیں دیکھا، ہمیں آزمایا تو سچ کو ہی آزمایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، اور ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح ڈھالیں، اور ہم بھی اخلاق کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔